کہ فرعون جو تھا نا، فرعون کا جو دعویٰ تھا خدائی کا، وہ بھی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں تھا۔ لا الہ الخلق والامر، سنو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا حاکم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں اور پہلی سورت الفاتحہ سے جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہلی سورت کی پہلی ہی آیت میں اپنا جو تعارف کرواتا ہے وہ رب ہونے کا تعارف کرواتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی اتری اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس صفت کا ذکر کیا وہ رب ہونے کا ذکر کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی ذات کی پہچان کے لیے اس کے ربوبیت کا پتہ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو رب اس ہستی کو کہیں گے جس کے ہاتھ میں خالقیت ہے، مالکیت ہے، حاکمیت اور سلطنت بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا حاکم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا جو تعارف کرواتا ہے سورۃ الفاتحہ میں وہ رب العالمین ہونے کا تعارف کرواتا ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا خالق، اور جتنی بھی اتنے چیزیں تخلیق کی ہیں ہر چیز کا جو نگہباں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لفظ رب میں اور بھی بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اس کے اور بھی بہت سارے مطلب ہیں۔ پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا اور نشو و نما دینے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کرنے والا، اور اس کی مخلوق جس حال میں ہے اس کے حال کا ذمہ دار۔ اس کے علاوہ جو رب کے معنی ہے وہ ہے جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت ہو اور جس کی بالادستی تسلیم کی جائے، یعنی کہ ایک ایسی ذات جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور آقا بھی ہے، اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اختیار چلانے کا بھی اختیار جو ہے وہ اسی کی ذات کے پاس ہے۔ تو یہ سارے مفہوم جو ہیں وہ لفظ رب کے اندر سمیٹے جاتے ہیں۔ اگر ہم لفظ رب کو ان تمام معنوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وسعت جو ہے وہ اور کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ایسا خالق نہیں ہے کہ جس نے ایک دفعہ کائنات کو تو بنا دیا اور اس کے بعد کائنات جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر شان اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اس کائنات کے اندر چل رہا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں کائنات کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ لہ الملک، اور پوری کائنات کی سلطنت جو ہے وہ اسی کی ہے۔ اللہ کی ربوبیت سے خالق ہونے کے ناطے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مشرکین جو تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ جو شرک کرتے تھے وہ اللہ کی الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ جس طرح کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو، ان کے اس خیال کو سامنے رکھا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، کہ کہہ دیجئے اور آپ ان سے معلوم تو کیجئے کہ زمین اور اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں کس کی ہیں، وہ یقیناً یہی کہیں گے سیقولون للہ، کہ یہ ان کا جو جواب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اسی طرح مزید اللہ نے کہا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے یہ تو پتہ کرو کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش کا رب کون ہے، پھر بھی ان کا یہی جواب ہوگا سیقولون للہ، وہ یہی کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ ان سے یہ تو پتہ کریں، یہ تو پوچھیں کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، پھر بھی ان کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ ہی کا ہے۔ اب یہ 6 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سورۃ المؤمنون کی، اس میں تو واضح طور پر ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ کو اپنا رب جو تھے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مانتے تھے۔ یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فرعون جو تھا نا، فرعون کا جو دعویٰ تھا خدائی کا، وہ بھی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں تھا جو وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کسی بھی جگہ ایسا نہیں کہا کہ اس کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے، بلکہ فرعون کا جو خدائی کا دعویٰ تھا وہ بھی بیس ربوبیت کے اوپر کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ رب کے معنی جو ہے وہ مالک ہونے کے بھی ہیں، اور رب کے معنی جو ہیں وہ حکم چلانے کے بھی ہیں اور قانون ساز کے بھی ہیں۔ اب جو فرعون تھا اس کا یہی کہنا تھا کہ اس سرزمین کا، اس مصر کی سرزمین کا، اس کے جتنے بھی وسائل ہیں، اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان کا مالک میں ہوں، اور اس کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر مالک میں ہوں ان تمام چیزوں کا تو قانون بھی میرا چلے گا، جو ضابطہ ہوگا وہ بھی میرا چلے گا، اور جیسے میں چلانا چاہوں گا ویسا ہی ہوگا۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی کہ اے قوم، کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں ہوں اور یہ نہریں میرے تحت نہیں چل رہی، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اب یہ قرآن کی آیت واضح طور پر کہتی ہے
کہ फ़िरौन का जो दावा था खुदाई का वो रबूबियत के ऊपर बेस करता था और वो अल्लाह की रबूबियत के मुकाबले में अपनी रबूबियत को कायम करना चाहता था। तो रब के हवाले से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूरतुल फातिहा की पहली आयत में भी इसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है, रब्बिल आलमीन, कि वो तमाम जहानों का रब है। यानी कि अगर बाकी चीज़ें जो है जो अल्लाह ताला ने कायनात में बनाई हैं उसमें हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का चल रहा है कि सूरज जो है वो वक्त पर तुलू होता है, वक्त पर गुरूब होता है, ये भी अल्लाह के हुक्म से है। इस तरह दिन और रात का वक्त पर आना और वक्त पर जाना, ये भी अल्लाह के हुक्म से है। और जिस तरीके से जानदार की पैदाइश होती है, जिस लॉ के ज़रिए, जिस कानून के ज़रिए, ये कानून भी अल्लाह ताला ही का बनाया हुआ है। इसी तरीके से ज़मीन से जो नबातात उगती हैं, जिसमें सब्जियां हैं, फल है, ये जिस कानून के तहत उगती हैं, ये कानून भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद दिए हैं, आँख है देखने के लिए दी है, कान जो है वो सुनने के लिए दिए हैं, और दिमाग जो है वो सोचने के लिए है, दिल जो है वो महसूस करने के लिए दिया है। ये सारे जो क़वानीन चल रहे हैं, सारी चीज़ें जो फंक्शन कर रही हैं, वो अल्लाह की रबूबियत ही की वजह से फंक्शन कर रही हैं। क्योंकि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब अकॉर्डिंग टू द लॉ है, और वो लॉ जो है वो लॉ मेकर कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो लॉ मेकर है। यही वो लॉ मेकिंग जो है ये फ़िरौन अपने हाथ में लेना चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन, कि तुम्हारे ये जो माबूद हैं ये मेरे दुश्मन हैं सिवाय इस कायनात के रब के। अब रब कौन है? अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन, यानी कि रब वो है जिसने मुझे तख्लीक किया, फ़हुव यहदीन, फिर उसने मुझे हदायत दी। वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन, कि रब तो वो है जो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और रब तो वो है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। इन तमाम आयात के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि दुनिया में अगर कोई भी शख्स अल्लाह को खालिक तो मानता है लेकिन उसकी रबूबियत का इकरार नहीं करता, तो उसका ईमान जो है वो अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं है, बल्कि वो शिर्क करता है, और एक एतबार से वो कुफ्र भी करता है, क्योंकि वो अल्लाह को खालिक तो मान रहा है लेकिन उसकी रबूबियत को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है उस पर ईमान जो है, अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, उसकी तमाम सिफ़ात को इक्वली मानना है, इक्वली एक्सेप्ट करना है, इक्वली उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। हम अल्लाह ताला की ज़ात को बिल्कुल भी तकसीम नहीं कर सकते कि किसी एक सिफ़त को तो मान लें लेकिन किसी दूसरी सिफ़त का जो है वो इनकार कर दें, ये शिर्क होगा।